رسول آئے، اللہ نے ہر نبی اور رسول کو کتاب اور صحیفے عطا فرمائے، اور ان کتابوں اور صحیفوں کے اندر آپ علیہ السلام کا اس طرح تذکرہ تھا کہ ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں آپ کے تذکرے ہی تذکرے، ان تذکروں کو پڑھ پڑھ کر اس طرح آپ کو پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ یہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں اولاد نہیں وہ گھر ویران ہے، وہ گھر اجڑا ہوا ہے، اس گھر کا ماحول ہی خراب ہے۔ ایک شوہر اور ایک بیوی دونوں بیچارے، ایک کونے میں، دوسرا دوسرے کونے میں تسبیح لی ہوئی وظیفہ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دعا اللہ اولاد عطا فرما دے۔ ارے کوئی اور خیرات صدقات دیتے ہیں تو یہی تذکرہ دعا، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، حج پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، جو بھی عمل وہاں پر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ بغیر اولاد کے گھر ویران ہے، گھر اجڑا ہوا ہے، ماں کا باپ کا سکون ختم ہے۔ کیوں؟ کہ جب گھر میں اولاد ہوتی ہے، جب باپ آتا ہے، بیٹا بیٹی اس باپ کی خدمت کرتے ہیں، اس کے دل کو خوش کرتے ہیں، اور باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھ کر، بیٹی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور یہ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اولاد کی قدر نہیں، اولاد کی قدر نہیں، ہم بد دعائیں دیتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں، اولاد سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ اولاد سے پیار کیا جائے، اولاد سے محبت کی جائے، اولاد کو ہر وقت اچھی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا جائے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت۔ پوچھو ان سے جن گھروں میں اولاد نہیں، اگر بینائی کا پوچھنا ہے تو اندھے سے پوچھو کیا قدر ہے بینائی کی، گوائی کی قدر پوچھنی ہے تو گونگے سے پوچھو، شنوائی کی قدر پوچھنی ہے تو بہرے سے پوچھو، چلنے کی قدر پوچھنی ہے تو معذور سے پوچھو، صحت کی قدر پوچھنی ہے تو بیمار سے پوچھو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ جس طرح آنکھ، جس طرح زبان، جس طرح کان، جس طرح ہاتھ، جس طرح پاؤں، جس طرح صحت اللہ کی نعمت ہے، اس طرح اولاد بھی اللہ کی نعمت۔ جس طرح ان کی قدر ضروری ہے، اسی طریقے سے اولاد کی بھی قدر ضروری ہے، قدر کرنی چاہیے۔ یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی نہ قدری نہ کرے۔ اگر کسی نعمت کی نہ قدری کی جائے تو وہ نعمت ہی چھن جاتی ہے۔ اور جس گھر میں اولاد نہیں، میں نے کہا ویران، نہ اس گھر کی پیالی ٹوٹے گی، کئی سالوں تک ایک ہی کپ میں چائے چلتی ہے، نہ اس گھر کی پلیٹ ٹوٹے گی، نہ اس گھر میں کوڑا کرکٹ ہوگا، وہ گھر صاف ستھرا، برتن اپنی جگہ پر موجود، کوئی بھی اندر گڑبڑ نہیں ہوگی، نہ اس کے اندر سے رونے کی آواز آئے گی، نہ باتیں کرنے کی آواز آئے گی، بالکل خاموشی ہی خاموشی۔ اور جس گھر میں اولاد ہے، کبھی پیالی ٹوٹے گی، کبھی پلیٹ ٹوٹے گی، ایک جگہ پر رکھو تو وہ ملے گی نہیں، تلاش کر کر کے انسان تھک جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں، ابھی جھاڑو لگاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد کوڑا کرکٹ پھر ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ وہ گھر آباد ہے، اور جہاں آبادیاں ہوتی ہیں وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد اللہ کی نعمت، قدر اس کی کرنی ہے۔ اور یہ اولاد یہ پھولوں کی مانند، یہ پھول کی مانند ہے، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ گلاب کے پھول کی اپنی خوشبو، چمیلی کے پھول کی اپنی خوشبو، دیگر پھولوں کی اپنی خوشبو، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ پھول کو کبھی پاؤں کے نیچے مسلا جائے۔ اگر پھول نیچے پڑا ہوا ہے اٹھا کر سونگا جاتا ہے، جیب میں رکھا جاتا ہے، ہاتھ میں یوں گھمایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ پھول ہے گلاب کا، یہ چمیلی کا پھول ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اولاد یہ پھول کی مانند ہے۔ ان کے چہرے پہ نہ مارا کرو، ان سے محبت کیا کرو، بوسہ دیا کرو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا کرو۔ یہ پھول کی مانند ہے، اور ہر پھول کی اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ ان پھولوں میں سے جب کسی کی خوشبو مہکے گی تو کوئی تو اپنے محلے کا ممبر بنے گا، یہ چھوٹے بیڈی ممبر جس کو کہا جاتا ہے، کوئی چیئرمین بنے گا۔ کسی کی پھول کی خوشبو مہکے گی تو وقت کا وزیر بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، اور اس کی خوشبو مہکے گی۔ کبھی تو یہ حافظ قرآن بنے گا، کبھی یہ عالم بنے گا، کبھی یہ مفسر بنے گا، کبھی یہ محدث بنے گا، کبھی شیخ الحدیث بنے گا، اور کبھی ولی اللہ بنے گا۔ ہر ایک کی خوشبو جب مہکے گی، اس خوشبو کی مہک جس جگہ پر جس انداز میں پھیلے گی وہی بنے گا۔ یہ مال کے لیے نہیں ہوتے، پیار کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ جب کہیں جاتے یا آتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ کیا معلوم ہوا کہ بچے کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ پیشانی پہ بوسہ دینا چاہیے، رخسار کو چومنا چاہیے۔ میرے آقا سیدہ فاطمہ کے پیشانی کو چوما کرتے تھے، اور جب سیدہ فاطمہ آقا کے گھر میں آتی تھی اپنی کملی نیچے بچھا دیا۔ کتنی قدر اولاد، آج ہمیں قدر نہیں۔ بہرحال جب ہم اس کی تربیت بچپن سے کریں گے، اور یہ بچپن کی بات بچپن تک جائے گی، اگر بچپن میں چھوڑ دیں گے، اس کی تربیت نہیں ہوگی، اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، جب یہ بڑا ہو کر بگڑ جائے گا، بڑی ہو کر بگڑ جائے گی، بیٹا بھی بیٹی بھی، پھر ماں بھی اور باپ بھی حسرت کی تلیاں ملے گا، افسوس کرے گا، کاش اگر میں اپنے بچے کو، اپنی بچی کو بچپن سے اس کی تربیت کرتا، اس کی تربیت کا خیال کرتا، آج مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتا۔ بعد میں باپ بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اور میں نے کہا تھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ آج باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، کبھی اس کی آواز سے پہچانتا ہے، کبھی اس کی چال چلن سے پہچانتا ہے، کبھی اس کے لباس سے پہچانتا ہے۔ کیوں؟ یہ اولاد کی پہچان ماں اور باپ کرتے ہیں، اور سابقہ انبیاء کو میرے آقا کی پہچان کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو اس طرح پہچانتا۔ ہر آدمی، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا بڑا بن جاتا ہے اس کی حیات زندگی کو لکھا جاتا ہے کہ فلاں محلے میں، لوئی بہن میں، فلاں مکان میں پیدا ہوا، ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی، پھر آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مرکز میں چلا گیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلامی یونیورسٹی، لندن، پشاور، فلاں علاقوں میں مکہ مکرمہ چلا گیا، اور جب زندگی کی شام ہو جاتی ہے کہا کہ فلاں تاریخ کو
اس دنیا سے چلا گیا، جو بھی آیا انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدث، مفسر، شیخ الحدیث، صحابی، تابعی، جو بھی آیا، ہر ایک کی حالات زندگی کی ابتدا اس کی ولادت سے شروع ہوتی ہے اور انتہا اس کی وفات پر ہوتی ہے، لیکن پوری کائنات، پوری دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کی ولادت کی ابتدا، جو اس کی ولادت سے نہیں، حیات زندگی کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں، عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور انتہا وفات پر نہیں بلکہ جنت الفردوس پہ ہوتی ہے۔ وہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ولادت، حالات زندگی کی ابتدا ولادت سے نہیں، جب اللہ نے ساری روحوں کو، ارواح کو جمع کیا اور ان کے سامنے کہا تھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت اللہ نے نبیوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء کی، ہر ایک کی روح سے یہ وعدہ لیا تھا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، میرا ایک نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اور وہ کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے آپ کی حالات زندگی کی ابتدا عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور اختتام مکمل جنت الفردوس پر ہوتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیارے محبوب کو بھیجنا چاہا تو ساری مخلوقات پر نگاہ ڈالی کہ کس مخلوق سے بھیجے، آخر فیصلہ ہوا کہ حضرات انسان سے۔ کیا معلوم ہوا کہ انسان سب سے افضل ہے، انسان نوریوں سے بھی افضل، انسان ناریوں سے بھی افضل، انسان حیوانات، نباتات، جمادات، ہر مخلوق سے افضل اگر ہے تو وہ انسان ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے پوری کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، نباتات کو، جمادات کو، ہر مخلوق کو لفظ کن سے بنایا۔ جب انسان کے بارے بنانے کی باری آئی اللہ نے لفظ کن سے نہیں بنایا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، انسان تجھے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور بنا کر کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسمیں اٹھائی اور کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے عمدہ اگر میں نے کسی کو بنایا ہے وہ انسان ہے، لیکن انسان کو قدر نہیں، انسان کو بنایا۔ دیکھیں یہ ناک ہماری، یہ کان ہمارے، یہ آنکھیں ہماری، یہ زبان ہماری، یہ ہاتھ ہمارے، اللہ نے جہاں مناسب سمجھا وہاں تک مناسب۔ یہ کان ادھر ہے، زبان ادھر ہے، منہ ادھر ہے، اگر یہ کان یہاں پر ہوتے ہمارے، آج ایک جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ ٹیلی فون ہم کیسے سنتے؟ ادھر سے بات کرتے ادھر سننے کے لیے لگا دیں۔ اللہ نے ادھر کان اور ادھر زبان، ہاں بھائی یہ لوگ السلام علیکم کیسے، یہاں سے یہ آواز پوری اللہ نے مناسب سمجھا۔ ایک آدمی مکان تعمیر کرتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، مدرسہ تعمیر کرتا ہے، تو کیا اس کا نقشہ بناتا ہے کہ یہاں پر یہ مسجد کا یہ حال، یہ سین، یہ برآمدہ، ادھر واش روم، ادھر وضو خانے، ایک نقشے کے تحت بناتا ہے
جب نقشے کے تحت چیز بنتی ہے تو وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ نے تیرا اور میرا نقشہ بنایا، پہلے نقشہ بنایا، سانچہ بنایا، اس سانچے میں ہمیں ڈھایا، بنا کر کے پھر کس میں اٹھا کر کے ہمیں یہ سامنے پیش کر دیا۔ اور کیوں؟ اللہ نے اتنا عمدہ بنایا کہ میں نے اپنے نبی کو ان میں سے بھیجنا ہے، اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان مسجود الملائکہ ہے، انسان کی حکمرانی پوری ہر مخلوق پہ، انسانوں پہ، حیوانوں پہ، جنات پہ، چرند پہ، پرند پہ، یہ دریا، ندی، نالے سب پہ انسان کی کیا ہے؟ حکومت ہے، انسان کے تابع ہے، اور ہر چیز انسان سے ڈرتی ہے، انسان صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا انسان۔ اور پھر کیا وہ انسان افضل کہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا اس انسان سے، اللہ نے سب پر نگاہ ڈالی، کس مخلوق سے؟ پھر انسان، حضرات انسان میں سے انبیاء کا، انبیاء میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب، ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ میں کی اولاد خاندان میں سے بنو کنانہ کا، بنو کنانہ میں سے بنو ہاشم کا، بنو ہاشم میں بنو قریش کا، بنو قریش میں عبد المطلب کا انتخاب کیا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا، اور عبداللہ کے بعد میں محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر یوں بھیجا اور اللہ نے انتخاب کیا، اور پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی، اس نبی کا، اگر کسی اور کے ہم امتی ہوتے، آج لوگ ہمیں عیسیٰ کے امتی عیسائی کہتے، حضرت موسیٰ کے ہوتے یہودی کہتے، کبھی کس کے کبھی کس کے، لیکن ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کا، اور اللہ نے ہمارے نبی کو بہت بڑا مقام عطا کیا، بڑی عظمتیں دی، بلندیاں دی، اور پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس ساری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا اور آپ کی امت کے لیے بنایا۔ یہ امت محمدی، آج ہم کہتے ہیں نا امت محمدی، یہ امت کے لیے بنایا، اور امت کو چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کے طریقوں کے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری زندگی کا ہر عمل جب آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ اگر ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن طریقے غیروں کے استعمال کرتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تقاضا اس چیز کا ہے کہ ہم نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب نبی کے امتی ہیں، جب ہمارا نبی اعلیٰ ہے، اس پہ آنے والی کتاب بھی اعلیٰ ہے، اور اس کو جو امت ملی یہ امت بھی اعلیٰ ہے، اور اس امت کو چاہیے کہ ایسے اعمال کریں تاکہ ہمارے نبی اپنے روزہ کے اندر خوش ہو جائے۔ جو کہا سنا، اللہ رب العزت مجھے اور